ملک میں قانون پاس ہو گیا جسے حکومت ترقی یافتہ ہندوستان کہہ رہی ہے، لیکن دہاڑی مزدور اسے اپنے حقوق کی موت سمجھتے ہیں۔ 18 دسمبر 2025 تاریخ میں اس لیے لکھی جائے گی کہ اس دن غریب مزدور ان سے کام مانگنے کا حق چھین لیا گیا۔ سوال یہ نہیں کہ نیا قانون کیا ہے، سوال یہ ہے کہ کیا منریگا کو ختم کر کے بند ہوا مزدوری کو واپس لایا جا رہا ہے۔ سال 2006 سے آج تک کانگریس پر یہ الزام لگتے رہے ہیں کہ وہ صرف دکھاوا کرتی آئی ہے، لیکن آج جو بات میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں وہ کسی ایک پارٹی کی بات نہیں۔ آج سوال ہے گاؤں کے اس غریب بے زمین مزدور کا جس سے اس کا سب سے بنیادی حق خاموشی کے ساتھ چھین لیا گیا ہے۔ مودی حکومت ایک نیا زرعی اور روزگار سے جڑا ہوا قانون لے کر آئی ہے جس کا نام رکھا گیا ہے جی رام جی۔ حکومت اور اس کے وزراء اسے ترقی کا راستہ بتا رہے ہیں، لیکن اصل حقیقت کیا ہے آئیے ذرا غور سے سمجھتے ہیں، ذرا اس پر نظر ڈالتے ہیں۔ 18 دسمبر 2025 یہ تاریخ پارلیمنٹ کی تاریخ میں درج ہو گئی۔ اسی دن یہ بل لوک سبھا میں پاس کیا گیا اور اسی لیے اس دن کو غریب مزدور کے لیے سیاہ دن کہا جا رہا ہے۔ کیونکہ اسی دن دیہاتی علاقوں کے غریب اور بے زمین مزدور سے روزگار مانگنے کا قانونی حق چھین لیا گیا۔ جس ملک میں آدرش گاؤں، صحت، غذا اور روزگار کی ضمانت کی بات ہوتی ہے، اسی ملک میں آج مزدور کو یہ حق بھی حاصل نہیں رہا کہ وہ کام مانگ سکے۔ اسی دوران راجستھان کے وزیر تعلیم مدن دلاور کا ایک ویڈیو وائرل ہوا جس میں وہ منریگا کی خواتین مزدور کے ساتھ کھانا کھاتے نظر آئے۔ تصویر اچھی تھی، لیکن اسی وقت پارلیمنٹ میں ایسا قانون پاس ہو رہا تھا جو انہی مزدوروں کی روزی روٹی خطرے میں ڈال دیتا ہے۔ بل کے خلاف پارلیمنٹ میں زبردست احتجاج ہوا، نعرے لگے، کاغذات پھینکے گئے اور 50 سے زائد اراکین پارلیمنٹ نے پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر ایک مارچ نکالا۔ لوک سبھا میں اس بل پر تقریباً 14 گھنٹے بحث ہوئی، جس میں 98 اراکین نے حصہ لیا۔ اپوزیشن کا صاف کہنا تھا کہ یہ بل گاؤں کے غریب مزدور کے کمر توڑ دے گا، اسی لیے مطالبہ کیا گیا کہ اس بل کو اسٹینڈنگ کمیٹی کے حوالے کیا جائے، لیکن حکومت نے شور و ہنگامہ کے درمیان آواز کے ووٹ سے اس بل کو پاس کروا لیا۔ یہی وہ بل ہے جو 20 سال پرانے منریگا قانون کی جگہ لینے جا رہا ہے۔ قانون کا نام رکھا گیا ہے جی رام جی۔ نام ایسا رکھا گیا ہے جسے یہ غریب مزدور کے لیے نجات کا راستہ ہو۔ حکومت کا دعویٰ ہے کہ روزگار کے دن 100 سے بڑھا کر 125 دن کر دیے جائیں گے، لیکن اس ویڈیو میں اس دعوے کو سفید جھوٹ بتایا گیا ہے، کیونکہ پورے بل میں کہیں بھی یہ نہیں لکھا کہ اگر مزدور کام مانگے تو حکومت کو اسے دینا ہی پڑے گا۔ اب ذرا پیسے کی بات کرتے ہیں۔ اس اسکیم کی پوری مالی ذمہ داری مرکزی حکومت نہیں اٹھائے گی، ریاستی حکومتوں کو 10% سے 40% تک خرچ کرنا ہوگا۔ اس کا سیدھا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی ریاست پیسہ نہیں دے گی تو مزدور کو روزگار بھی نہیں ملے گا۔ یہ مزدور کے حق میں سیدھی کٹوتی ہے۔ سال 2023-24 میں مرکزی حکومت نے منریگا پر تقریباً 15,000 کروڑ روپے خرچ کیے، لیکن نئی اسکیم میں ریاستوں پر بھاری بوجھ ڈال دیا گیا۔ اب سمجھیے منریگا اور جی رام جی کے درمیان فرق۔ منریگا ایک ڈیمانڈ بیس اسکیم تھی، مزدور کام مانگتا تھا اور حکومت کو دینا پڑتا تھا، لیکن جی رام جی میں مزدور سے کام مانگنے کا حق چھین لیا گیا۔ منریگا نے گاؤں میں چل رہی جبری مزدوری یعنی غلامی کو ختم کیا تھا، غریب مزدور زمینداروں کے ظلم سے باہر آیا تھا، لیکن نیا قانون اس تحفظ کو ختم کر دیتا ہے۔ بل میں صاف لکھا ہے کہ کھیتی کے موسم میں 60 دن تک مزدوروں کو کوئی کام نہیں ملے گا تاکہ وہ بوائی اور کٹائی کے لیے دستیاب رہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ان 60 دنوں میں مزدور کن شرطوں پر کام کرے گا، کیونکہ اس بل میں کم از کم اجرت کی کوئی ضمانت نہیں ہے۔ مزدور کو زمیندار کے کھیت میں کام کرنا ہوگا، لیکن وہ اجرت طے کرنے کی طاقت نہیں رکھے گا۔ اوپر سے حکومت منریگا کا بجٹ بھی مسلسل کم کر رہی ہے۔ اب ذرا اخراجات پر نظر ڈالیے۔ بہار میں تقریباً 15,000 کروڑ روپے خواتین کے کھاتوں میں ڈال دیے گئے بغیر کسی ٹھوس کام کے۔ مہاراشٹر میں صرف 7 مہینوں میں 17,000 کروڑ روپے خرچ ہو گئے۔ مدھیہ پردیش میں لاڈلی بہن اسکیم پر 2024-25 میں تقریباً 18,984 کروڑ روپے خرچ کیے گئے۔ ان سب اسکیموں کا کریڈٹ حکومت لیتی ہے، لیکن غریب مزدور کے روزگار کے لیے پیسہ نہیں ہے۔
नतीजा बिल्कुल साफ है। जी राम जी बिल गरीबों के हुकूक को मजबूत नहीं बल्कि कमजोर करता है। मनरेगा जिस मकसद से बनाया गया था उसे आहिस्ता आहिस्ता खत्म किया जा रहा है। मजदूर से काम मांगने का हक छीन लिया गया है और कम से कम उजरत की कोई गारंटी नहीं दी। मरकज और रियासत के पैसों के खेल में गरीब मजदूर की रोजगार और रोटी दाव पर लगा दी गई। ये बिल देहाती गरीबों को मजीद कमजोर करता है और जबरी मजदूरी को दोबारा जिंदा करने वाला है। अगर आपको लगता है कि ये बात सिर्फ सियासत की नहीं बल्कि इंसानियत की है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिए। मैं था आपका भाई मोहम्मद नवाज और आप देख रहे थे NS24। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय